الرحیم الحمدللہ الذی هو ارحم العباد والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی هو افضل العباد وعلی آلہ واصحابہ الی یوم التناد اما بعد۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں جو قسم قسم کی خرابیاں بڑی تیزی کے ساتھ مسلسل پھیل رہی ہیں، ان خرابیوں میں ایک بدترین خرابی جس کے نقصانات پوری قوم کو جھیلنے ہوں گے وہ ہے منشیات کا پھیلاؤ۔ اس منشیات کے پھیلاؤ میں کون کون طبقے، کون کون افراد، کون کون لوگ شامل ہیں، یہ معاشرے میں نظر رکھنے والے حضرات کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس وقت تو صرف درخواست یہ ہے کہ ہمارے لیے انسداد کی شکلیں کیا کیا ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر محلے کے لوگ اپنے محلے کے ارد گرد اور محلے کے اندر کوشش کریں ایسے آدمیوں کو معلوم کرنے کی کہ جو ان دھندوں میں مبتلا ہیں، اور ان کے ساتھ پھر لڑائی جھگڑا کا معاملہ نہیں، بالکل بڑی نرمی کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے کہ جس چیز میں تم مبتلا ہو یہ چیز پوری قوم کو تباہ کرنے والی ہے۔ تم اپنے چار پیسے کے لیے یا کسی اور مفاد کے لیے اگر یہ برا کام کر رہے ہو تو سمجھو اس کی وجہ سے تمہیں وقتی طور پر شاید کچھ پیسہ مل جائے گا، مگر آگے چل کر کے تم بھی تباہ ہو جاؤ گے اور تمہارے ذریعے سے نہ جانے کتنے نوجوان تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے بڑی ہمدردی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس زہر پھیلانے سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر انسدادی تدابیر کے سلسلے میں یہاں محلوں کی سطح پر اور گاؤں کی سطح پر کمیٹیاں نہ بنی اور ایسے تمام لوگوں کو قابو کرنے کی اگر کوششیں نہیں کی گئیں تو نتائج بہت زیادہ بھیانک نکل سکتے ہیں۔ پہلا ضروری کام یہی ہے کہ جو افراد اس چیز کے پھیلانے میں مبتلا پائے جا رہے ہوں اور ان کو ڈھونڈنا آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ، ہمارے معاشرے کے بہت سارے ادارے ایسے افراد کو ٹریس کر سکتے ہیں، ایسے افراد کو معلوم کر سکتے ہیں اور ان کو نرمی سے، ہمدردی سے سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور کچھ ادارے وہ بھی ہیں جو ان کے ساتھ سختی بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کا پھیلاؤ نہ کریں۔ بس انسدادی تدابیر کے سلسلے میں پہلی بات یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر پھیلانے والے پھیلا رہے ہوں، چاہے ان کی غرض کچھ بھی ہو، چاہے پیسہ کمانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے اگر پھیلانے والے پھیلا رہے ہیں تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ جس طرح سے وہ دوسروں کے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں، خود ان کے بچے اس سے زیادہ کسی تباہی کا شکار ہوں گے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جس نے دوسروں کو برباد کیا، اور دوسروں کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ان کے اپنے گھر کے اندر بھی بربادی آ گئی، چاہے وہ ان کے بیویوں کے ذریعے سے وجہ سے، چاہے ان کی اولادوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی اس کائنات میں ایک انسان دوسروں کو برباد کرنے کی مہم چلا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے۔ آج نہیں تو کل وہ ضرور کسی نہ کسی اس سے بڑی خرابی کا شکار ہوگا، اور وہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب ہوتا ہے۔ ہم جیسے چھوٹے لوگوں نے بھی اس طرح کے بے شمار مشاہدے کیے ہیں کہ جس نے دوسروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جس نے دوسروں پر ظلم کیا، جس نے دوسروں کو بری عادتوں میں مبتلا کیا، خود اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیسا اس کا بھیانک انجام ہوا۔ بہرحال تو پہلا کام اس وقت یہ ہے، انسدادی تدابیر کے سلسلے میں ایسے تمام افراد، ایسے تمام ادارے، ایسی تمام جگہیں جہاں سے یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، ان جگہوں کو قابو کرنے کی کوشش کی جائے، ایسے افراد کو سدھار کی کوشش کی جائے، اور اگر ان کے روابط غلط جگہوں کے ساتھ ہوں تو وہ روابط کاٹنے کی کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں جب آپ وہ اس فرد کو دریافت کر لیں گے جو کسی بھی محلے میں، جو کسی بھی گاؤں میں، جو کسی بھی جگہ پر یہ کام کر رہا ہو، جب اس کو دریافت کر لیں گے اور نرمی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھا کر کے اور اس کے وہ رابطے منقطع کر کے اگر وہاں سے وہ سورس رک جائے تو اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو منشیات کا سیلاب ہے یہ کسی درجے میں رک جائے گا۔ انسدادی تدابیر کے سلسلے میں دوسرا اہم ترین کام ہے کہ جو لڑکے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اب ان کی زندگی برباد ہو چکی ہے، ان کے نقشے بار بار سامنے لائے جائیں، اور جو بچے ہوئے ہیں ان کے سامنے ان کو دکھایا جائے کہ دیکھو انجام تمہارا یہ ہوگا اگر تم نے اپنی حفاظت نہیں کی۔ چنانچہ کتنے ہی بچے وہ ہیں کہ جو دوسروں کا برا حال دیکھ کر کے بعد میں سہم گئے، گھبرا گئے اور پیچھے ہٹ گئے اور واپس آ گئے اور انہیں باہر نکلنا چھوڑ دیا اور آگے چل کر کے وہ اس سے بچ گئے۔ اور تیسری چیز یہ کہ
انسدابی تدابیر کے سمے اپنے بچوں کے پیسے دینا کم کر دیں، اور جتنے پیسے دیے جائیں ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں، مگر پیسہ دے کر کے پھر ان کو ہاتھ کھلا نہ چھوڑا جائے، تاکہ وہ ایسے لوگوں تک پہنچیں، ایسے افراد تک پہنچیں جو ان کو یہ چیز سپلائی کرتے ہیں۔ ایسے افراد کے ساتھ ان کے رابطے منقطع کر دینے چاہیے، اور ان کے فونوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ فون جو ہے وہ صرف ضرورت کی حد تک استعمال کیا، جب یہ انسدابی تدابیر ہوں گی تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے یہ اس میں مبتلا ہونے والے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اور انسدابی تدابیر کی آخری تدبیر یہ ہے کہ منشیات کے نقصانات کتنے ہیں اس کے لیے دینی لٹریچر پڑھا جائے، دینی معلومات مہیا کی جائیں۔ قرآن کریم میں نشے کی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نشیلی چیزوں کو حرام کیا، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ یہ منشیات، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ڈرگس ہوں، چاہے انجیکشن ہوں، چاہے ٹیبلیٹس ہوں، یا جس شکل میں بھی یہ نشے کی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، ان تمام منشیات کے اخلاقی نقصانات کیا ہیں، صحت کے نقصانات کیا ہیں، دماغی نقصانات کیا ہیں، اور جسمانی نقصانات اور طرح طرح کے معاشرتی نقصانات کیا ہیں۔ ان تمام نقصانات کو جتنا انسان پڑھے اور پڑھنے کے بعد پھر یہ سمجھے اگر میں اس میں مبتلا ہو گیا، ان نقصانوں میں بھی ان نقصانوں کا شکار ہو جاؤں گا، اس لیے یہ نقصانات پڑھ کر کے پھر اپنے آپ کو بچانے کی یہ انسدابی تدابیر اگر اختیار کی گئی تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی درجے میں یہ سیلاب رک جائے گا۔ اور اگر معاشرے کے لوگ ہمت کر سکیں تو ایسے تمام طبقے اور ایسے تمام ادارے اور ایسے تمام افراد ان کے ساتھ سخت رویہ برتا جائے۔ اس سخت رویے برتنے میں کیا کیا تدابیر اختیار کی جانی چاہیے؟ اگر وہ سخت رویہ برتا جائے تو اس کے بعد پھر اس آج کی قوم کے مستقبل کو تباہ ہونے کے جو حالات ہیں شاید ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں محفوظ ہو جائیں۔ اللہ کرے یہ انسدابی تدابیر اور اس سے زیادہ مفید تدابیر ہمارے سمجھدار لوگوں کے ذہنوں میں آئیں اور لوگ اس کا عملانے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ آج کی نئی نسل اس مصیبت سے بچ جائے اور ان کی اگلی زندگی ان کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے وبال جان نہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔